السلام علیکم۔ آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے شعری اصطلاحات۔ شاعری کے لیے ماہرین نے کچھ اصطلاحات مقرر کی ہیں، انہی پر آج ہم بات چیت کرتے ہیں۔ شعر اس موضوع کلام کو کہتے ہیں جسے الفاظ کے کسی سانچے میں ڈھال دیا گیا ہو۔ اس خاص پیمانے یا سانچے کو وزن یا بحر کہتے ہیں۔ ایک شعر دو مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ ان دو مصروں میں چونکہ الفاظ خاص ترتیب اور سلیقے سے آتے ہیں، اس لیے ان کو پڑھتے وقت خاص روانی اور سر کا احساس ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ آپ 8 کلاس تک بہت سی نظمیں اور نثر پڑھتے آ رہے ہیں۔ قصے، کہانیاں، داستان، بہت کچھ پڑھا ہے آپ نے، لیکن وہ نثر کی نام سے آپ جانتے ہیں اسے کہ نثر ہے، آپ اس کی خاص صنف نہیں جانتے کہ یہ افسانہ ہے یا انشائیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو صرف نظم اور نثر میں فرق سمجھنا ہے، سمجھ آتا ہے، ابھی تک آپ نے سمجھا ہے۔ یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں، یہاں ہم شعری اصطلاحات کی بات کر رہے ہیں جو شاعری کے لیے کچھ ماہرین نے ڈیسائیڈ کی ہیں، طے کی ہیں کہ جب ہم شاعری کرتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصطلاح کہتے ہیں کہ ایک ہی گروپ کے ورڈز، یعنی کچھ ایسے الفاظ جن کا ایک دوسرے سے تعلق ہو اور ان کے لیے ہم ایک لفظ مقرر کر لیتے ہیں ان سب کے لیے، تو وہ اصطلاح کہلاتا ہے۔ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ شعر ایسے موزوں کلام کو کہتے ہیں۔ موزوں کلام یعنی مناسب کلام کہ جسے کسی خاص طریقے سے ڈھالا گیا ہو۔ جیسے یہ مصرے میں، یہاں مصرع آپ دیکھیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ اب اگر میں اسے نثر کی فارم میں لکھوں گی یا آپ اسے اگر نثر کی طرح لکھیں گے تو آپ اس کو یا تو اس طرح لکھیں گے کہ ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے، یا ہمارا ہندوستان پوری دنیا میں سب سے اچھا ہے، تو یہ ہو جائے گی ہماری نثر۔ لیکن یہاں ایک الگ ہی ترنم کا احساس ہوتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ترنم کا احساس ہے، سر بھی ہے، روانی بھی ہے، خاص ترتیب بھی ہے، تو یہ چیز مصرع کہلاتی ہے۔ یہ سطر ایک خاص ترتیب سے لکھی گئی ہے۔ یہ شاعری کی سب سے چھوٹی اکائی ہے۔ موزوں کلام کی ایک سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ مصرے کو عین سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، مصرع لکھا ہے میں نے اور اس کے برابر میں یہاں عین لکھا ہے۔ عین لکھنے کے بعد تھوڑا سا اسپیس ہے اور اس کے بعد ہم نے مصرع لکھا ہے۔ اگر آپ کہیں مضمون میں کوئی مصرع کوٹ کرتے ہیں یا کسی آرٹیکل میں کوئی مصرع کوٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ عین لگانا ہوتا ہے۔ پہلی اکائی شاعری کی مصرع ہے۔ دوسری چیز آتی ہے شعر۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اس شعر میں 2 مصرعے دیے گئے ہیں۔ پہلا مصرع ہے سارے جہاں سے اچھا، یہ مصرع اولا کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اول، پہلا مصرع۔ دوسرا مصرع ہے ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، ٹھیک ہے؟ دوسرے مصرعے کو ہم کہیں گے مصرع ثانی۔ ثانی اس کے جیسا، ٹھیک ہے؟ ثانی کا مطلب ہوتا ہے جیسا، تو مصرع ثانی مصرعے کے جیسا، اوپر والے مصرعے کے جیسا۔ موزوں کلام کی 2 سطروں یعنی 2 مصروں کو ملا کر ایک شعر بنتا ہے۔ شعر کے لیے یہ نشان استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ نشان یہاں دیا ہوا ہے۔ یہ نشان ہم استعمال کرتے ہیں جب کہیں شعر کسی مضمون میں کوڈ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں شعر لکھا ہے تو شعر کے ساتھ یہ نشان لگایا ہے۔
اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے ہماری بند. اب بند کیا ہے؟ موضوع کلام کی 2 یا زیادہ سطروں سے مل کر ایک بند بنتا ہے. پہلی سطر مصرع، 2 سطریں مل کر شعر بنتا ہے، اور 3 یا 3 سے زیادہ سطریں اگر ہیں تو وہ بند کہلاتی ہیں شاعری میں. ایک بند میں 3 سے 10 مصرے تک ہو سکتے ہیں. یعنی بہت سی نظمیں لکھی گئی ہیں تو کوئی نظم ایسی لکھی گئی ہے کہ جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہیں، کسی نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہیں، کسی بند کے ہر نظم میں 5 مصرے ہیں. تو اسی حساب سے ان کے کچھ نام متعین کر دیے گئے ہیں. دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نیچے، جس نظم میں جس کے ہر بند میں 3 مصرے ہوں وہ نظم مثلث کہلاتی ہے. جس نظم کے ہر بند میں 4 مصرے ہوں وہ نظم مربع کہلائے گی. جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں وہ نظم مخمس کہلائے گی. جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں وہ نظم مسدس کہلائے گی. جس نظم کے ہر بند میں 7 مصرے ہوں وہ نظم مصبع کہلائے گی. جس نظم کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں مسمن. جس کے ہر بند میں 9 مصرے ہوں متسع. جس کے ہر بند میں 10 مصرے ہوں معشر. آپ نے بہت سی نظمیں پڑھی ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جو نظمیں پڑھی ہیں ان میں کسی نظم کے ہر بند میں 4 مصرے تھے، کسی نظم کے ہر بند میں 3 مصرے تھے، کسی نظم کے ہر بند میں 6 مصرے تھے، کسی میں 7 مصرے تھے. وہ آپ کو نظمیں ظاہر ہے وہ بھی بچوں کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہیں اور جلدی یاد ہو جاتی ہیں. عام طور پہ جو بچپن کی یاد کی ہوئی نظمیں ہیں وہ آگے تک یاد رہتی ہیں. بہت سی نظمیں نظم کو ان کے بند میں آنے والے مصروں کی تعداد کی مناسبت سے مخصوص نام دیے گئے ہیں. یہ نام جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یہ انہی کا ذکر ہے. آگے دیکھیے، مطلع. آپ مصرع، شعر اور بند ان 3 چیزوں سے واقف ہیں 8 کلاس تک. اب ہم بات کرتے ہیں مطلع کی. مطلع عام طور پر غزل میں شروع ہوتا ہے، غزل میں ہوتا ہے. تو یہاں آپ نے ابھی تک غزلیں نہیں پڑھی ہیں یا اور باقی اصناف آپ نے نہیں پڑھی ہیں، تو اس لیے ان کو آپ کو بہت غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے. مطلع لفظ طلوع سے بنا ہے. طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. شعر غور سے سنیے. دیکھیے، کسی کے نام پہ جینا میرا شعار نہیں، میں جس جگہ ہوں وہ میری ہے مستعار نہیں. یہ تیز گانی یہ پرواز خوشگوار نہیں، یہ اضطراب کہ ایک پل بھی انتظار نہیں. 1000 بار کہا اس نے ایک بار نہیں، وہ اعتبار کے قابل ہے بے اعتبار نہیں. ان اشعار میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں. یہ ایک ہی غزل کے اشعار ہیں. ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، یہ 3 شعر ہیں اور تینوں اشعار مطلع ہیں غزل کے. مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر. مطلع لفظ طلوع سے بنا ہے اور طلوع کا مطلب ہے نکلنا. یعنی غزل کا پہلا شعر، اس شعر سے غزل شروع ہوئی. لیکن ایک غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی کچھ نام یا کچھ ٹرمز متعین کی گئی ہیں. ان کے نام ہیں، وہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں. یہ تینوں اشعار دیکھیے، ان کے آخر میں لفظ نہیں آتا ہے.
یہ لفظ نہیں جو ہے یہ ردیف کہلاتا ہے، اور ردیف سے نہیں سے ایک دم پہلے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے شعار، مستعار، گوار، انتظار، بار اور اعتبار۔ یہ ہم آواز الفاظ ہیں، یہ ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ مطلعوں کی، غزل کا مطلع تو آپ کو بتا دیا، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی قافیہ بھی سیم ہے اور ردیف بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا پہلا شعر، یعنی یہ ہو گیا مطلع۔ اب اس کے بعد بھی مطلع ہے اور اس کے بعد بھی مطلع ہے، تو دیکھیے اب اس کے لیے شاعر کیا کہتا ہے، ماہرین کیا کہتے ہیں۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع کے ہیں، لیکن شاعری میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ اگر غزل میں ایک سے زیادہ مطلع ہوں تو انہیں مطلع ثانی اور اس کے بعد والے مطلع کو مطلع ثالث کہیں گے۔ یعنی مطلع ثانی، ثانی کا مطلب ہوتا ہے اس کے جیسا، بھی میں نے پہلے بتایا آپ کو، مطلع ثانی مطلع کے جیسا، مطلع ایک ہی ہے، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، مطلع ایک ہی ہے، لیکن جو دوسرا شعر ہے اور وہ مطلع ہے تو ہم اسے مطلع ثانی کہیں گے، یعنی اس کے جیسا، اور تیسرا بھی اگر مطلع ہے غزل میں تو ہم اسے مطلع ثالث کہیں گے۔ ثالث کا مطلب ہوتا ہے تیسرا، یعنی غزل کا تیسرا مطلع۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ حسن مطلع، آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، میں کامیاب دید بھی محروم دید بھی، جلووں کے ازدحام نے حیراں بنا دیا۔ یہ اصغر کی غزل کے اشعار ہیں۔ ان میں پہلا شعر غزل کا مطلع ہے اور اس کے فوراً بعد دوسرا شعر ہے۔ یہ دیکھیے، پہلا شعر غزل کا مطلع ہے، دیکھ لیجئے، اس کا قافیہ سیم ہے اور ردیف بھی سیم ہے۔ بنا دیا ردیف ہے، آساں اور جانا یہ قافیہ ہے۔ آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ اب مطلع کے فوراً بعد جو شعر آتا ہے اس شعر کو ہم حسن مطلع کہتے ہیں، یعنی مطلع کا حسن، مطلع کی خوبصورتی۔ یہ اصغر کی غزل کے دونوں شعر ہیں، پہلا شعر مطلع ہے اور دوسرے فوراً اس کے بعد آنے والا شعر ہے۔ یہ غزل میں مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اگلا ہے ہمارا بیت الغزل یا شاہ بیت۔ بیت شعر کو کہتے ہیں۔ بیت بازی سنا ہے آپ نے نام؟ بیت بازی یعنی اشعار کی بازی، ٹھیک ہے، تو یہ وہی بیت ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مومن کی غزل کا سب سے اچھا شعر ہے۔ تو غزل کا سب سے خوبصورت شعر، سب سے اچھا شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔ غزل کا وہ شعر جو سب سے اچھا ہو بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اگلا ہے ہمارا مقطع۔ مقطع لفظ قطع سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا، یعنی شعر دیکھیے آپ، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ دو اشعار ہیں جو دو الگ الگ غزلوں کے مقطع ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے،
ضروری نہیں ہے کہ غزل کے آخری شعر میں ہی شاعر تخلص استعمال کرے، وہ کہیں بیچ میں بھی تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن ایسا ریئر کیس میں ہوتا ہے، بہت کمی سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ عموماً غزل کے آخری شعر میں ہی شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ جب توقع اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، یہ غزل کا آخری شعر ہے، غالب کی غزل کا، اور یہ میر کی غزل کا آخری شعر ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ مقطع بتا دیا میں نے آپ کو، قطع سے بنا ہے۔ اچھا، قطع دو طرح سے لکھا جاتا ہے اور دو ہی معنی دیتا ہے۔ قاف تو عین قطع، قطع کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ایک قطع صنف ہے، قاف تو عین ہے قطع، وہ صنف ہے، چار مصروں کی نظم کو کہتے ہیں۔ ان اشعار میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اب تخلص کسے کہتے ہیں یہ آپ کو میرے خیال سے معلوم ہونا چاہیے، آپ کے ٹیچر نے آپ کو بتایا ہوگا۔ تخلص وہ نام ہے جو شاعر اپنی شاعری کے لیے رکھ لیتے ہیں الگ سے، ٹھیک ہے، اور اس تخلص سے ہی جانے جاتے ہیں جتنے بھی شاعر ہیں۔ اب ہر شاعر کا پورا نام عام طور پر لوگ نہیں جانتے، لوگ تخلص سے ہی انہیں یاد کرتے ہیں، جیسے فانی، حسرت، جگر، غالب، مومن، داغ، شاد، مجاز، کیفی۔ تو اب انہی شعراء کے دیکھ لیجیے آپ، مرزا اسد اللہ خان نام تھا ان کا، غالب تخلص تھا۔ میر تقی نام تھا، میر تخلص تھا۔ کچھ شعراء نے الگ سے نام نہیں رکھے ہیں، جیسے فیض احمد، فیض، تو فیض احمد ان کا نام تھا تو انہوں نے فیض ہی تخلص اختیار کیا ہے۔ محمد اقبال نام تھا تو اقبال ہی تخلص اختیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے الگ سے نام اپنا رکھا ہے، جیسے سید فضل الحسن نام ہے، حسرت تخلص ہے۔ الطاف حسین نام ہے، حالی تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، عام طور پر غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع یعنی کہ غزل یہاں ہماری ختم ہوئی۔ اب آتے ہیں قافیہ اور ردیف۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ہستی اپنے حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب دیکھیے قافیہ کسے کہتے ہیں۔ پہلا شعر، پہلے شعر پر آ جائیے، یہ دیکھیے پہلا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو اس شعر میں دم اور کم لفظ جو ہے یہ قافیہ ہے، ہم آواز الفاظ ہیں جنہیں آپ انگریزی میں رائمنگ ورڈز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکلے، چلیے ابھی دوسرا شعر، جہاں اور امتحان۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جہاں اور امتحان ہم آواز الفاظ ہیں، یہ دیکھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ تیسرا شعر، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب اور سراب ایک ہی آواز دے رہے ہیں، یہ دیکھ لیجیے، حباب اور سراب، ٹھیک ہے۔ تو وہ الفاظ جو ایک ہی آواز دیتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں، اور آخری حرف ان کا سیم ہوتا ہے، یعنی ایک ہی حرف پر ختم ہو رہے ہیں اور ایک ہی آواز دے رہے ہیں، وہ الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔
یہ الفاظ ایک جیسی آواز اور حرف پر ختم ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیجیے آپ، دم، کم، ایک جیسی آواز دے رہے ہیں اور آخر میں دونوں میں میم ہے. جہاں اور امتحان، ایک جیسی آواز دے رہے ہیں، دونوں کے آخر میں نون غنہ استعمال ہوا ہے. حباب اور سراب، ایک جیسی آواز ہے، دونوں کے آخر میں بے استعمال ہوا ہے. وہ الفاظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف پر ختم ہوتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارا ردیف. پہلا شعر نکلے، دیکھیے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اب وہ لفظ جو بار بار استعمال ہوا ہے وہ کہلاتا ہے ردیف. قافیے کے فوراً بعد میں آتا ہے اور پوری غزل میں دہرایا جاتا ہے. نکلے، اس پہلے شعر کا جو ردیف ہے وہ نکلے ہے. دوسرے شعر میں اور بھی ہیں. آ جائیے اس شعر پر. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. جہاں اور امتحان ہمارا قافیہ تھا اور قافیے کے فوراً بعد ردیف آتا ہے، تو اور بھی ہیں یہ اس شعر کا ردیف ہے. تیسرے شعر میں کی سی ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. حباب اور سراب قافیے ہیں اور قافیے کے ایک دم بعد آیا ہے ردیف کی سی ہے. تو اس شعر کا ردیف ہوگا کی سی ہے. ان اشعار میں یہ الفاظ قافیے کے فوراً بعد آئے ہیں اور دوسرے مصرے میں بھی اسی طرح دہرائے گئے ہیں. یہ الفاظ جو قافیے کے فوراً بعد استعمال ہوں اور پوری غزل میں دہرائے جائیں انہیں ردیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ شعری اصطلاحات سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کہیں ابھی بھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے، کہیں آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا سمجھنا ہے، تو آپ واٹس ایپ پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.